احمد صدیق رضوی۔ مزید اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل احمد صدیق رضوی کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، خاک پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہمیں حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کا موقع ملا، اور ہم اپنے ناظرین کو آج ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جنہوں نے فیض آباد دھرنے میں الحمدللہ اپنا ایک اہم کردار ادا کیا، جن کی آواز پورے عالم اسلام میں، پورے پاکستان میں گونجتی ہے، اور جنہوں نے حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قدم با قدم حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وفاداری کا حق نبھایا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری رضوی صاحب، جن کو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ خطیب الاسلام بھی کہا کرتے تھے۔ آئیے ہم اپنے ناظرین کو حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب سے ملواتے ہیں، جن سے ہم نے حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی۔ قبلہ علامہ فاروق الحسن قادری صاحب نے مدہ اللہ علی نے حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت اہم ترین گوشے بیان فرمائے۔ ہم اپنے ناظرین کو حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب سے جو ہمارا انٹرویو ہوا ہے، جو انہوں نے گفتگو ہمارے اس چینل کے ذریعے عوام الناس تک پہنچائی ہے، ہم اس گفتگو کو اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے ناظرین کی ملاقات حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب سے کرواتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، خاک پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ آج ہم حضور امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کا موقع ملا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خطیب اہل سنت، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب۔ ان سے ہم حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور تحریک کا جو آگے لاہے عمل ہوگا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ جس طرح باقی جو پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں، سیاسی بھی، مذہبی بھی، حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ میں وہ خصوصیات جو الحمدللہ کسی بھی لیڈر میں نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، کسی آنکھ والے کو سورج کا کیسے تعارف کرایا جا سکتا ہے کہ یہ سورج ہے، یہ چمکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، تو سب نے دیکھا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہمارے قائد، ہمارے مرشد قبلہ امیر المجاہدین کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ عالم اور بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ نڈر اور بے باک ہونا، دلیر ہونا۔ آپ بڑے بڑے لیڈر دیکھیں گے لیکن ایسا ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو کے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے نکلنے والا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا جو اس زمانے میں ہمیں نظر آ رہا ہوں۔ تو ہم نے تو جیل میں خاص طور پہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جیل کے اندر آپ بڑے سے بڑے بندے کو بھی آپ اندر گہرائی سے جانچ لیتے ہیں۔ میں تقریباً 43 دن قبلہ کے ساتھ جو ہے نا وہ رہا ہوں ایک ہی سیل کے اندر۔ تو میں نے ان تمام دنوں کے اندر وہاں بھی کبھی نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے علاوہ یا حضور کے دین کے علاوہ میں نے کوئی بات جو ہے نا وہ نہیں دیکھی۔ انہوں نے ادھر بھی بات کی ہے تو دین کے حوالے سے ہی بات کی ہے۔ وہاں پہ بھی کبھی ہم اگر کوئی چھوٹی بات کرتے تو وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ جن کا ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں مریں یا باہر جا کے مریں، جب انہی کے لیے جینا ہے، انہی کے لیے مرنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ میں نے اس طرح کے مزاج والا بندہ آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کارکنان جو تحریک لبیک پاکستان کے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں انہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم قبلہ امیر المجاہدین کے اس مشن کے اوپر کھڑے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانا ہے، اور اگر ہم اسی مشن کے اوپر اندر سے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ تخت پہ لے آئیں، میری شورا کو لے آئیں، میری اولاد کو لے آئیں۔ انہوں نے دین کی بات کی، اور دین کو تخت پہ لانا اور مشرق سے لے کے مغرب تک اس کا علم بلند رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے جو ہو سکے گا کریں گے، ہماری نسلیں کریں گی۔ ہمارا کام ہے کہ آخر دم تک حضور کی عزت پہ پہرا دینا، آقا کے ناموس کا علم بلند کرنا، اور اس کے دین کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد کرنا۔ اور وہ کارکنان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اگر وہ 1% تھی تو وہ اب 100% سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ان کی کوشش ہو کہ جتنا ہم سے ہو سکے بڑھ چڑھ کے ہم اپنا کام کریں، اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ ساتھی۔ اور حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا اور جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے لیے کیا سبق ہے آپ کے جنازے سے؟ کہ جنازے کے بارے میں صاحبان اقتدار آج تعزیت کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ عاشق رسول تھے، وہ عظیم انسان تھے۔ ہم انہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ بھئی واقعتاً وہ عظیم عاشق رسول ہیں، اور ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ چلو آپ کو دیر سمجھ آئی، دیر میں سمجھ آئی، آ گئی، لیکن آیا کہ یہ صرف وقتی طور پہ آپ کے الفاظ تھے، یا کل جس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ ناموس رسالت کے لیے نکلے گی تو پھر آپ اپنی روش کو بدلیں گے جو آپ نے پہلے جاری رکھی ہے، یا آپ کی وہی روش ہوگی؟ یہ تو اب ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو حکمرانوں کو تو جواب مل چکا ہے، اسی طرح پوری دنیا کے لبرلز کو بھی جواب مل چکا ہے۔ پوری دنیا کی فنڈنگ جنہوں نے کی ہے کہ پاکستان کو لبرلزم کی طرف لایا جائے، تو وہ ساری ان کی کوششیں جو ہے نا وہ دم توڑ گئیں۔ قبلہ بابا جی نے دنیا سے جاتے جاتے بھی ان کے منہ پہ ایک تماچا مارا ہے، اور یہ فرمایا، ایک جملہ آپ زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان تیزی سے رسول اللہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ باقی میں آخر میں یہی پیغام دوں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ قبلہ امیر المجاہدین جس طرح آپ نے اپنے کارکنان کی تربیت کی ہے، اپنی شورا کی تربیت کی ہے، اس سے بہت زیادہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان، آپ قبلہ امیر المجاہدین کے وہ تربیت یافتہ عظیم اب جو ہمارے لیڈر بھی ہیں، عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں۔ یقینی طور پہ وہ ملت اسلامیہ کو کبھی نا امید نہیں ہونے دیں گے، مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرت کی قیادت میں پہلے سے بڑھ چڑھ کے کام کریں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قبلہ بابا جی نے ہمارے ساتھ، ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ جو وفا کی ہے، ہم آگے چل کے ان کے میسج کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر منحصر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔